وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد عطوف رؤوف من يسمى بأحمد بشیر نذیر ہاشمی محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں اور رمضان المبارک ہمارے پاس ہے۔ ابھی آپ رمضان ہی کے بارے میں باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا جو شخص اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ امر کا صیغہ ہے فَلْيَصُمْ، اور روزہ فرض ہے، اور فرض جب تک ادا نہ کیا جائے جان نہیں چھوٹتی۔ اس واسطے اس فرض کو ہمیں لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے، اور اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز روزہ بھی ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے۔ اس کو کوئی مصیبت نہ سمجھے، کوئی تکلیف نہ سمجھے، بلکہ خوش ہو۔ روزہ اس میں انسان کو دیکھو نا، سارے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اس میں سب برابر ہیں، سب انسان ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن سب انسانوں کا درجہ وکھرا وکھرا ہے۔ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں تو سارے ہی انسان۔ یہ زمین ہے ساری، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، یہ ساری جو زمین ہے یہ ہے تو زمین، لیکن سب برابر نہیں۔ کوئی شوریلا ہے اور کچھ زرخیز ہے، کہیں آبادی ہوتی ہے، باغ ہوتے ہیں، اور کہیں شور اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری زمین کے حصے برابر نہیں ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان کے سارے اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز انسان کی ہے۔ ان کو ملا کر ایک انسان بنا ہے۔ صرف ہاتھ کو، صرف پاؤں کو، صرف آنکھ کو، صرف زبان کو انسان نہیں کہتے، سارے اعضاء ملتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے۔ لیکن ان اعضاء میں بھی فرق ہے۔ آنکھوں کا اور درجہ ہے، کان کا اور درجہ اور کام ہے، ہاتھ کا درجہ اور ہے اور اس کا کام ہے، پاؤں کا کام اور ہے۔ یہ مختلف ان کے کام ہیں اور مختلف ان کے درجات ہیں۔ کوئی کٹ جاتا ہے تو انسان پھر بھی رہتا ہے، کوئی ایسا عضو بھی ہے اس کو کٹ جائے تو انسان بچتا ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو سارے اعضاء برابر نہیں،
تو اسی طرح یہ جو دن ہیں، جو سال ہیں اور مہینے ہیں، یہ بھی سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ پورے سال میں جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور پھر رمضان پورا اول سے لے کر آخر تک اس کے اندر بھی فرق ہے۔ ابھی حدیث میں آیا اس کا پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمت ہے، اور دوسرا حصہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن یہ آگ سے گردن چھڑانے کے دن ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار، یہ بھی اس واسطے ہے کہ انسان کے حالات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ تو اطاعت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی پوری نمازیں پڑھتے ہیں اور جو حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور اب اس کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے اور اس کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ اس رمضان میں جب ان گناہوں کو چھوڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پہلا ہفتہ جو ہے وہ پہلا عشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، آخر کار وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ پھر اب یہ جو عبادت کرے گا اس کا درجہ آپ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ ایسے ہیں جو پہلے 20 دنوں کے اندر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، لیکن ہمت نہیں ہاری، لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آخر کار ان کی گردن بھی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، کامیاب ہو گیا وہ بھی۔ شروع میں ہی جو گناہوں سے پاک تھا یا کم تھے تو معاف ہو گئے، تو اس کے درجے تو بہت اونچے بڑھ جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک کپڑے آپ پہنتے ہیں، سب لوگ پہنتے ہیں کپڑے، یہ کپڑے صاف ستھرے اب پہن کے آئے ہیں، یہ اسی طرح صاف تو نہیں رہیں گے۔ آج صاف ہیں، کل کچھ میلے، پرسوں اور میلے ہو جاتے ہیں، تو آخر ان کو پھر دھونا پڑتا ہے، بار بار ان کو دھونا پڑتا ہے، پھر چمکانا پڑتا ہے، پھر صاف کرنا پڑتا ہے، پھر پہنتے ہیں۔ کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ جو ابھی پہنے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا بہت گرد و غبار لگا تھا، ان کو ایک دفعہ پانی میں بھگو کر صاف کر دیا تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر میل ذرا زیادہ جم گئی ہوتی ہے، اس کو صابن لگا کر صاف کیا جائے، صرف میں صاف کیا جائے تو وہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں، پھر پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ کپڑوں پر ایسے داغ لگ جاتے ہیں، ایسی مٹی جم جاتی ہے، رنگ لگ جاتے ہیں، خرابیاں ہو جاتی ہیں، اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ڈنڈے ان پر چلائے جاتے ہیں، گرم پانی میں ان کو ڈبویا جاتا ہے، اور جناب اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح یہ داغ، اس پر اب دوائیاں بن چکی ہیں، وہ داغ اتارنے کے لیے وہ لگاتے ہیں، تو تب وہ صاف ہوتا ہے۔ لیکن اب اس پر کتنے کی اس کو مارنا پڑا، اس کو بار بار دھونا پڑا، دوائیاں لگانیاں پڑیں، اور جناب کھار میں، صابن میں اس کو جو ہے بار بار کوشش کی صاف کرنے کے لیے، تب ہو تو گیا نا صاف، یہ بھی صاف ہو گیا، پہننے کے قابل۔ اور کچھ کپڑے ایسے ہیں جس پر ایسا زنگ لگ گیا، ایسا جو ہے میل جم گیا، وہ بار بار دھونے، ڈنڈے سے مارنے، گرم پانی میں بار بار ابالنے سے بھی وہ اس کا داغ نہیں جاتا، تو اس کو پہننے کے لیے کوئی شخص تیار
نہیں ہوتا کہ یہ داغ و داغ ہے، یہ اس کے اندر میل کچیل ہے، اس کو پہنے گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ نہیں پہنیں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ اب وہ جو چیز فرش صاف کرنے کے لیے دوسرے کاموں میں ادھر استعمال کریں گے یا کوڑے میں پھینک دیں گے۔ اس طرح اب لوہے کو دیکھیں، لوہا جو ہے اس کی یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ ابھی ہمارے سامنے یہ لوگ سکر کھڑا ہے، اس کے اندر بھی لوہا ہے۔ لوہا ہے، اور لوہا صاف ہو تو لوہار اس کو جلدی جلدی کوئی چیز بنا دیتا ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میں ڈال کر پھر ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اس کو تاکہ اس کا زنگ ختم ہو جائے۔ جب زنگ ختم ہو جائے گا تو پھر تلوار بنائیں، چھری بنائیں، جو چیز بنائیں وہ بن جائے گی۔ کچھ لوہے کو اس طرح زنگ کھا جاتا ہے، اس کو بار بار آگ میں گرم کر کے ہتھوڑوں سے پیٹنے سے بھی وہ زنگ نہیں جاتا، تو پھر لوہار کہتا ہے کہ چھوڑو، یہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا ہے، اس کو یہیں پہ پڑا رہنے دو، دوسری چیزیں اس سے گرم کریں گے۔ تو یہی حالت ہے انسان کی کہ شروع میں اگر جس طرح وہ کپڑے کی میں نے مثال دی، وہ پہلے ہی نیکیوں میں لگا ہوا تھا تو اب اس کی ترقی شروع ہو گئی، اور جو گناہوں میں تھا اس نے توبہ کر لی، اس کی مغفرت شروع ہو گئی، اور زیادہ گناہوں میں لت پت تھا تو اس نے اور محنت کی اور کوشش کی، تو آخر کار اس کی گردن بھی آزاد ہو جائے گی۔ اگر کوئی کوشش نہیں کرے گا تو پھر جس طرح لوہار لوہے کو آگ میں ڈال دیتا ہے، اور آپ اس کپڑے کو جو صاف نہیں ہوتا کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دیں۔ ہمت کریں ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت والے مہینے کو رحمت سمجھیں، عذاب نہ سمجھے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، روزہ رکھنا پڑتا ہے، یہ روزہ، وہ 24 گھنٹے تو کھاتے ہو، منع تو تمہیں اب بھی نہیں، صبح سحری سے لے کر شام تک، اس سے تو زیادہ کھا لیتے ہیں ہم، جو عام طور پر ہم کھاتے ہیں وہ دن کو بھی کھا لیتے ہیں، یہ تو شام کو دیکھو نا آپ نے، کتنی غریب سے غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیز لے آتا ہے، شربت بنا جو کبھی نہیں پی رہا تھا وہ بھی شربت بنا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے۔ تو جتنا ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں اس سے ہم کھا زیادہ لیتے ہیں، پی بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن صرف دن کو سحری سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھانا ہوتا۔ یہ ایک فقہی روزہ ہے، نہ کھایا نہ پیا اور نہ شہوت پوری کی۔ اور جو اصل روزہ ہے صرف کھانے پینے سے رکنے اور شہوت سے رکنے کا نام نہیں ہے، وہ ہر چیز پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ آپ آنکھ پر بھی کنٹرول کریں، زبان پر بھی کنٹرول کریں، ہاتھ پر بھی کنٹرول کریں، پاؤں پر بھی کنٹرول کریں۔ جہاں جانا منع ہے پاؤں سے چل کر نہ جائیں، جہاں دیکھنا منع ہے آپ آنکھوں سے اسے نہ دیکھیں، جس سے اس کو پکڑنا ناجائز ہے اپنے ہاتھوں سے اسے نہ پکڑیں، جن چیزوں کا سننا جائز نہیں اپنے کانوں سے وہ چیزیں نہ سنیں۔ تب روزہ ہے نا، روزہ اپنے آپ نہیں، یہ تو جناب ٹھیک ہے، اور موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، چیزیں وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر چیز پر آدمی کنٹرول کرے تو پھر ترقی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معمولی چیز نہ سمجھو، ہر نیکی کا عمل کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے اور جو ہم انعام دیں گے وہ فرشتے کے ذریعے دیں گے، اور جو روزہ ہے اس کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ انا اجزا بہی، میں ہاتھوں سے انعام نہیں دوں گا بلکہ میں اس کا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو گیا، تو جس کا اللہ ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کی تو ہر چیز ہے۔ اور جس طرح باندی نے اپنے آقا کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جس سے زیادہ محبت کرتا تھا، آپ واقع تو جانتے ہی ہیں، صرف اشارہ ہی کرنا ہے، تو لوگ دوسرے بڑے بڑے عہدے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ باندی سی ہے اور آپ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کو مقدم کرتے ہیں دوسروں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی بتا دوں گا۔ ایک دن بیٹھ کے جوش میں آئے گا جو یہاں بکھیر دو، جواہرات بکھیر دو، سونے کی چیزیں بکھیر دو اور اعلان کر دو جو اٹھا لے اسی کا۔
بڑے خوش ہو گئے جی آپ بادشاہ تو بڑا سخاوت کے موڈ میں ہیں، تو اب بہت سی چیزیں مل جائیں گی، بکھری پڑی ہیں قیمتی کی چیزیں، اب جو اٹھائے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ وزیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے وہ جب اجازت ملی تو سب اٹھانے لگے۔ وہ جو باندھی تھی وہ آ کر بادشاہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو بادشاہ ڈانٹنے لگے، یار تو میں نے کہا کہ وہ سونے چاندی یہ چیزیں تم لے لو، تو اس کو اٹھاتی نہیں ہے اور ادھر آ گئی، تجھے پتہ نہیں لگا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نے خوب سمجھا ہے، وہ لوگ سونا چاندی اٹھا رہے ہیں، ہیرے جواہرات اٹھا رہے ہیں، اور میرا ہاتھ آپ کے کندھے پہ ہے، آپ میرے ہیں تو آپ کی ساری چیز میری ہے۔ اس طرح جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کو مشکل نہ سمجھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا، وہ ان کی جو سب نے اپنی اپنی چیزیں محبوب چیزیں بتائیں، تو ان میں سے حضرت علی نے ایک چیز یہ بتائی کہ گرمیوں کا روزہ ہو، مجھے پسند ہے، گرمیاں خوب پڑ رہی ہوں اور میں روزہ رکھوں، باقی بھی دو چیزیں اور ہیں، تو بہرحال گرمیوں کا روزہ مزہ آتا ہے۔ روزہ کسی نے کہا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پیدا ہی کر دیتے، جنت کی نعمتوں میں رہتے، یا دنیا میں آ کر پھر جنت میں جائیں؟ آپ کو کیا پسند ہے ان دونوں میں سے؟ فرمایا کہ مجھے دنیا میں آ کر جنت میں آنا پسند ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جب جنت میں پیدا ہوں گے تو ہمیں قدر کیا آئے گی جنت کی نعمتوں کی۔ جب ہم دنیا میں آئیں گے، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، بھوک ہوگی، جہاد ہوگا، مرنا ہوگا، مارنا ہوگا، یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے جب جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا نا، جنت کی نعمتوں کا مزہ آئے گا۔ وہ جو پیاسا ہو، بھوکا ہو، اس کو سوکھی روٹی بھی بڑی لذیذ لگتی ہے، اور جو رجا ہوا ہو اس کو بہترین مشروب دے دیا جائے اور پراٹھے دے دیے جائیں، اعلیٰ قسم کا سالن کے ساتھ روٹی دے دی جائے تو اسے پسند نہیں، وہ کچھ نہ کوئی کیڑے نکالے گا، مزہ نہیں آ رہا ہے، اس میں نمک کم ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ تو جب بھوک ہے، وہ جیسا کوئی سالن ہی نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی، وہ بھی جو ہے چبائی نہیں جاتی، لیکن اس کو اس میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ عارضی زندگی ہے ہماری، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو روزانہ جا رہے ہیں لوگ، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، یہ لگا رہے گا آنا جانا، قیامت قائم ہوگی، پھر آنا جانا سارا بند ہو جائے گا، تو پتہ نہیں ہماری باری کس دن آ جائے۔ تو اس واسطے ہم اپنی باری کے لیے ہر وقت تیار رہے، ہر وقت تیار رہے۔ گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، اس کے بعد موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے انسان کی شکل میں بعض دفعہ، بھائی تیری موت کا وقت آ گیا ہے، ابھی تیری جان نکالنی۔ انہوں نے کہا بہت مہربانی، مجھے گھر تو جانے دو، مجھے کو وصیت کرنے دو، یہ کرنے دو، وہ کرنے دو۔ فرمایا نہیں، جب ٹائم آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور ایک نیک کے پاس گیا، تیری موت کا وقت آیا ہے۔ اچھا، میں تو اس کے انتظار میں تھا کہ کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا موت کا، پھر اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی جنت ملے گی۔ میں تو انتظار میں ہوں روزانہ کہ کب پیغام آئے گا۔ اس واسطے کہتے ہیں نا، الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، تحفہ، جس سے ہم گھبراتے ہیں، تحفہ ہے، اس واسطے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ آخری وقت تھا، تو وہ منہ ادھر کر لیتا ہے، کچھ ادھر کر لیتا ہے، پھر ہوش آیا، اس سے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے، مجھے جنت دکھائی جا رہی تھی کہ آپ مرنے کے بعد اس جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو میں یہ کہہ رہا تھا مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کی محبت میں زندگی بھر تڑپتا رہا، آپ اپنا دیدار کیوں نہیں کراتے، آپ مجھے جنت کیوں دکھاتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، تو میں تھوڑی کر لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کے
حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وہ ایسا ناز بھی کر سکتے ہیں تو میں تو نہیں کر سکتے، تو وہ آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، انہوں نے، ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس رمضان کی ہم قدر کریں تاکہ کل ہمیں ہاتھ نہ مسلنے پڑیں۔ آج ہم پوری تراویح کی نیت کر لیں، شام کو عشاء کے 3-4 صفحے ہوتی ہیں، اتنے اب دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، تراویح میں کتنے ہوتے ہیں، کیا ہے گھر میں بیٹھے فلاں ہے فلاں ہے۔ خدا کے بندے کیوں اپنے گھر کو نہیں، ایک دن تو آپ کو اٹھا کر پھینک آئیں گے نا قبر کے اندر، اپنے بیٹے، اپنے عزیز اقارب، دوست احباب آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے آپ کو وہاں پھینک کے آئیں گے، اور پھر پرواہ ہی نہیں کریں گے کیا ہوا، آپ کے مال پر آ کر قبضہ کر لیں گے۔ اس پر آپ جما کے بیٹھے ہیں طاقت کہ یہ میرا گھر ہے، میں ادھر جانا نہیں ہے۔ آؤ نماز پڑھو، مسجدیں حاضر ہیں، ہر چیز آسانی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، آپ کا گھر اس سے کوئی زیادہ آسانی والا ہے۔ تو آئیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ہر نماز 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ہم سب کسی ایک کی بات نہیں، ہم سب جو ہیں جو پہلے نیکی میں لگے اور نیکی کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی کھڑے رہیں، ہر آدمی کوئی نیکی میں لگا ہوا ہے شکر کرے، وہ اب بڑھا سکتا ہے۔ تراویح روزانہ میں پڑھ رہا ہوں تو لیکن آگے تہجد نہیں پڑھ سکتا، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں تو اشراق نہیں پڑھ سکتا، اشراق بھی پڑھ رہا ہوں تو اوابین نہیں پڑھ سکتا، یہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر سارے دن میں 2-3 مغرب، غروب اور طلوع اور دوپہر 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت نفل پڑھنا جائز ہے۔ آپ جتنی نفلیں پڑھیں گے، اور فرض تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے رکھے، تو اتنا ہمارا درجہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی درجہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔